عزیزان ملت اسلامیہ اگر تعلیم سے دین جدا ہو جائے، آج پوری دنیا کے شہروں پر یہ بمباری کرنے والے، یہ بڑی بڑی طاقتیں، یہ بڑی بڑی حکومتیں اور دنیا کو صفحہ ہستی سے مٹانے والے اور عراق، فلسطین اور سیریا کی سرزمین پر آگ کی بارش کرنے والے یہ کوئی جاہل لوگ نہیں ہیں، یہ کوئی ان پڑھ لوگ نہیں ہیں، یہ کوئی بے وقوف لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں عزیزان ملت اسلامیہ۔ لیکن ان کے پاس تعلیم تو ہے، ان کے پاس ایجوکیشن تو ہے، ان کے پاس علم تو ہے، لیکن ان کی تعلیم میں بسم ربک شامل نہیں ہے، یعنی ان کی تعلیم میں دینی تعلیم شامل نہیں ہے۔ اگر ان کی تعلیم میں دینی تعلیم بھی شامل ہوتی، دینی علم بھی شامل ہوتا، تو آج جو یہ بربادی کی دہلیز پر اور پوری دنیا کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں اور یہ آگ کی بارش یا آسمانوں سے کر رہے ہیں، یہ نہ کرتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وقت بہت مختصر ہے، آپ اندازہ فرمائیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اگر کسی چیز کی دعوت دی ہے تو کتاب کی طرف، یعنی قرآن پاک کی طرف دعوت دی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اتر کر ہرا سے وہ سوئے قوم آئے اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے۔ آپ مجھے بتائیں کہ پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا سماج آپ دکھا دیں، پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا معاشرہ آپ دکھا دیں، پوری دنیا کے اندر کوئی ایسی سوسائٹی آپ دکھا دیں کہ جس کی بنیاد کتاب پر ہو، جس کی بنیاد علم پر ہو، جس کی بنیاد تعلیم پر ہو۔ آپ پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا سماج نہیں دکھا سکتے، کوئی ایسی سوسائٹی نہیں دکھا سکتے، کوئی ایسا معاشرہ نہیں دکھا سکتے۔ یہ صرف تنہا معاشرہ تھا، اسلامی معاشرہ تھا، جس کی بنیاد کتاب پر رکھی گئی، جس کی بنیاد قرآن عظیم پر رکھی گئی، جس کی بنیاد علم پر رکھی گئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور عالم یہ ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معاشرہ قائم فرمایا، جو سماج کی بنیاد ڈالی، وہ کتاب کی بنیاد پر تھی۔ چنانچہ بلال حبشہ سے، صہیب روم سے اور سلمان فارس سے آئے اور اس کتاب کی سوسائٹی کے ممبر بن گئے، اور ابو جہل گھر میں تھا، نکال دیا گیا۔ پتہ چلا ہمارا معاشرہ، اسلامی معاشرہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہمارے ہاتھوں میں کتاب ہو، جب ہمارے ہاتھوں میں قلم ہو، جب ہمارے دماغوں میں علم ہو، اور جب ہمارے دلوں میں جو ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چنگاریاں ہوں اور محبت رسول سے ہمارے دل سرشار ہوں۔ اگر ہمارے دل، ہمارے ہاتھ، ہمارے ذہن ان تمام چیزوں سے خالی ہو گئے تو ہمارا معاشرہ، اسلامی معاشرہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اندازہ فرمائیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو پوری دنیا کے اندر صرف اور صرف 17 لوگ ایسے تھے جو لکھنا جانتے تھے۔ 17 لوگ صرف ایسے تھے پوری دنیا کے اندر جو لکھنا جانتے تھے۔ لیکن جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے ظاہری طور پر، تو آپ نے تقریباً 1,24,000 افراد کے ہاتھ میں، 1,24,000 لوگوں کے ہاتھ میں قلم عطا فرمایا تھا۔ نون والقلم کی ایسے واضح اور عملاً تشریح جو ہے دنیا نے کبھی نہ دیکھی ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود پاک پڑھیں، اللہم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى وسلم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قلم ہمیں عطا فرمایا تھا، پوری دنیا پر ہماری جو ہے قلم کی حکمرانی رہی، لائبریریاں بھری پڑی رہی اور صدیوں تک دنیا باضابطہ طور پر ہماری تحقیق اور ریسرچ کو بنیاد بناتی رہی۔ لیکن افسوس، آج ہمارے ہاتھ میں قلم نہیں ہے، آج ہمارے ہاتھ قلموں سے خالی ہو گئے۔ اے اہل جہاں آؤ، یہ جاگیر سنبھالو، ہم مملکت لوح و قلم بیچ رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم نے لوح و قلم کی مملکت کو بیچ کر غیروں کے حوالے کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو ہے قلم کو اپنے ہاتھ میں تھما کر وہ آسمان سے جو ہے آگ کی بارشیں کر رہی ہیں۔ یہ قلم کی طاقت آج ہمارے ہاتھوں میں ہوتی، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنے ماننے والوں کو مشن عطا کیا تھا اور جو اپنے ماننے والوں کو تعلیم دی تھی، آج وہ تعلیم آج ہمارے ہاتھوں میں ہوتی تو ہم جو ہے آسمان سے آگ کی بارش نہ کرتے،
کرتے, یہ بم نہ برساتے, ہم تو پھول کی بارش کرتے. اس لیے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اور ان کی رحمت یہ کبھی گوارا نہیں کرتی کہ ہم کسی کمزور پر ظلم کریں, ہم کسی پر دست درازی کریں, ہم کسی کی زمینیں برباد کریں, آبادیوں کو تباہ و برباد کریں. عزیزان ملت اسلامیہ, جب تک یہ تمام چیزیں ہم سے دور ہو گئی, صرف دیوانگی رہ گئی, اور دیوانگی کی حد تک, محبت کی حد تک ہم جو ہے صرف اور صرف اپنے سماج میں ایک مردہ طور پر زندگی گزار رہی ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, وقت ہے آج بھی, آؤ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی طرف, تعلیم اسلام کی طرف, قوانین اسلام کی طرف, احکام خداوندی کی طرف, قرآن عظیم کی طرف. جب تک تمہارے ہاتھوں میں قرآن نہیں ہوگا, جب تک تمہارے ہاتھوں میں قلم نہیں ہوگا, جب تک تمہارے دل محبت رسول سے سرشار نہیں ہوں گے, تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے, اور ایک اپنے معاشرے میں, اپنے سماج میں, اپنے ملک میں, اپنے محلوں میں اور اپنے جو ہے علاقوں میں ایک عزت اور وقار کی زندگی نہیں گزار سکتے. عزیزان ملت اسلامیہ, میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں. آج ہر آدمی تقریباً سوشل میڈیا سے جڑا ہوا ہے, اور تمام لوگوں کے پاس تقریباً موبائل ہیں, یوٹیوب کا اور وہ نیوز کا, اخبارات کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں. آج دنیا ہمیں دہشت گرد کہتی ہے. بہت اہم بات کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ, آج ہم پر یہ الزام ہے کہ ہم دہشت گرد ہیں, ہم آتنکواد ہیں, ہم آتنکوادی ہیں, ہم ٹیررسٹ ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, اور یہ الزام ہم پر لگایا نہیں گیا بلکہ یہ الزام بنایا گیا. پہلے اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے یہ آتنکوادی پیدا کیے گئے, پھر ان کو اسلامی نام دیا گیا, اور جب انہوں نے تباہ و برباد اور زمینیں برباد کی اور آسمان سے آگ کی بارش کی تو ہم کو جو ہے ٹیررسٹ کہہ دیا گیا اور ہم کو آتنکوادی کہہ دیا گیا. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ وہ سازش ہے جس کا ہم شکار ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اس سازش کا ہم جواب کیسے دیں گے, اس الزام کا ہم جواب کیسے دیں گے. عزیزان ملت اسلامیہ, ہمارے پاس صرف اور صرف دو راستے ہیں ان تمام چیزوں کا جواب دینے کے لیے. ایک ہے تعلیم, علم, ایجوکیشن, اور دوسرا ہے کردار, کیریکٹر اور اخلاق. عزیزان ملت اسلامیہ, پورا اسلام انہی دونوں چیزوں پر منحصر ہے. آپ تعلیم حاصل کر کے ترقی یافتہ ہو جائیے اور اپنے جو ہے وجود کو ایک اچھے کردار کے سانچے میں ڈھال لیجئے, آپ کے انسان کے اندر انسانیت آ جائے گی. عزیزان ملت اسلامیہ, آج ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے, آج ہمارے پاس میڈیا کا نظام نہیں ہے, آج ہمارے پاس دنیا تک خبریں پہنچانے کے لیے اور ہماری آواز کو پہنچانے کے لیے میڈیا کا کوئی باضابطہ طور پر انتظام نہیں ہے. آج ہمارا قاتل ہمیں قتل کر کے, ہمیں جو ہے جو قتل کرنے کے بعد الزام ہم پر ہی لگاتا ہے, اور ہمارے اخبارات اسی کو نقل کرتے ہیں اور ہم بھی وہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن جبکہ ہمیں اصلیت اور حقیقت پتہ ہے کہ یہ حکومت اور یہ نہ جانے ایسے ظالم اور جابر لوگ ہمارے خلاف کیسے کیسے سازشیں کر رہی ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ تمام الزام تمام چیزوں کا جواب دینے کے لیے ہمارے پاس صرف دو راستے ہیں. یا تو آپ علمی طور پر اس مقام پر پہنچ جائیے کہ میڈیا کا نظام آپ کے ہاتھوں میں ہو اور جو ہے دنیا کی خبریں آپ کے کنٹرول میں ہوں اور ہوا کے دوست پر سفر کرنے والی خبریں آپ کے کنٹرول میں ہوں, یا پھر آپ کا کردار, آپ کا کیریکٹر اور آپ کا جو ہے اخلاق وہ اسلامی اخلاق ہو جائے, آپ کا کیریکٹر اسلامی کیریکٹر ہو جائے. عزیزان ملت اسلامیہ, اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کیا آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ اعتراضات لگے تھے, یہ الزامات لگے تھے کہ معاذ اللہ رب العالمین حضور مجنون ہیں, حضور کاہن ہیں, حضور غلط بات کی تعلیم دیتے ہیں. یہ الزامات لگانے والی پوری دنیا تھی, اور ان تمام چیزوں کا سامنے کرنے والی ذات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے. لیکن جو لوگ دامن اسلام سے وابستہ ہوتے گئے اور دامن اسلام کو تھامتے گئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار میں ایسے ڈھل گئے کہ ان کے کردار نے ہر چیز کا جواب دے دیا, ہر پروپیگنڈے کا جواب دے دیا, ہر سازش کا جواب دے دیا. اس لیے آج مجھے اور آپ سب کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارا اخلاق, ہمارا کردار اسلامی کردار ہو جائے. جب ہم چلیں تو اغیار یہ کہتے ہوئے نظر آئیں, دیکھو یہ اسلام مسلمان جا رہا ہے. تعلیمات اسلام انہی کو اسی چیز کی اجازت دیتی ہے. جب ہم بیٹھیں تو ہم مسلمان نظر آئیں, جب ہم کھائیں تو ہم مسلمان نظر آئیں. آج ہماری مسجدیں ویران پڑی رہتی ہیں. فجر کی نماز میں 1 سے 2 لوگ بمشکل پہنچتے ہیں, پھر ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم پر یہ مصیبتیں مسلط کی
जा रही हैं, हम पर जो है ये मसाइब और आलाब के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। ऐ मुसलमानों, जब से तुम अल्लाह और उसके रसूल की शरीयत से गाफिल हुए, अल्लाह की जात कुरान पाक से गाफिल हुए, तब से जो है तुम पर ये अजाब मुसल्लत कर दिए गए। जरूरत इस बात की है कि आओ जो है तालीमात इस्लाम की तरफ आओ। आखिरी बात मैं आपके सामने अर्ज करके गुजर जाना चाहता हूं। आज पूरी दुनिया ये कहती है कि आज का इंसान तरक्की याफ्ता हो गया। आज ये दावा किया जा रहा है कि आज का इंसान तरक्की याफ्ता हो गया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इंसान खलाओं में परवाज कर रहा है, इंसान सितारों और सैयारों में एक दुनिया तलाश कर रहा है, इंसान ज़मानो मकान की वसअतों को समेट रहा है, इंसान ने बहुत तरक्की कर ली। आज ये दावा किया जा रहा है अजीजान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन हम ये कहते हैं कि कायनात का, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये है कि आज का इंसान तरक्की याफ्ता हो गया। आपको सुनकर ये बड़ा ताज्जुब होगा कि आप कैसे कह सकते हैं इंसान ने तो वो तरक्की कर ली और ऐसी कामयाबी और कामरानी की मिसालें माजी में नहीं मिलती। आप कैसे कह सकते हैं कि आज का इंसान तरक्की याफ्ता नहीं हुआ। हम कहते हैं अगर आज का इंसान तरक्की याफ्ता हो गया होता तो बेवाहों की आहें न होती। हम ये जरूर कहते हैं कि इंसान ने जिस शय पर जोर दिया है वो चीज तरक्की याफ्ता हो गई। इंसान ने इलेक्ट्रिक पर जोर दिया, वो तरक्की याफ्ता हो गई। इंसान ने गैस पर जोर दिया, वो तरक्की याफ्ता हो गई। इंसान ने जमीन पर जोर दिया, वो तरक्की याफ्ता हो गई। लेकिन अगर इंसान तरक्की याफ्ता हो गया होता तो आज बेवाओं की आहें न होती, यतीमों के आंसू न होते, कमजोरों का दर्द न होता और जो है गरीबों की इज्जतें नीलाम न की जाती। आज जमीन पर खून न बह रहा होता, इराक और सीरिया की आबादियों में बच्चे तड़प न रहे होते, यतीमों की कसरत न होती। आज जिना और जो है शराब जैसी नहुसतें हमारे समाज और माशरे के अंदर न होती। इंसान कहां तरक्की कर रहा है? इंसान तो सिर्फ जालिम बन रहा है, इंसान तो सिर्फ जो है वहशत और बर्बरियत का शिकार है। याद रखो, अगर इंसान तरक्की करेगा तो अपने इल्म के साथ, अपने तालीम के साथ, अपने एजुकेशन के साथ, जब मुस्तफा के निजाम पर अमल करेगा और मुस्तफा के कानून पर अमल करेगा, पूरी दुनिया इसकी कामयाबी की मिसालें देती हुई नजर आएंगी और जो है उसने माजी में दी भी हैं। इसकी जरूरत इस बात की है कि आज हमें अपने बच्चों को, अपने आप को इल्म की तरफ लगाना होगा, तालीम की तरफ लगाना होगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं इन्हीं कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। दौरान गुफ्तगू जो गलती हो गई हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे माफ़ फरमाए। और मा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।